یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے شخص ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ آئیے خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سنتے ہیں۔ سنن ترمذی شریف کے اندر یہ لکھا ہے، حدیث نمبر 3676 ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کہ ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ریاض الندرہ کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 137 ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا، اور آپ نے اس کی تربیت کیسے کی اور مقام صدیق کیسے واضح کیا۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے انکار کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تو ہاں کہتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر پیارے فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا تو نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہاں کہتا میں تجھے سخت سزا دیتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص، سب سے افضل شخص کوئی ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ کیسے پیارے انداز سے حضرت عمر فاروق اعظم نے مقام صدیق کو بیان کیا۔ اب دیکھیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں ایمان تو سارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لے کر آئے، لیکن کئی لوگوں کے ایمان کی تقویت، ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر رحمت ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کا نظریہ، آپ کا عقیدہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ہے؟ جمع الجوامع کی یہ روایت ہے، صفحہ حدیث نمبر ہے 1045۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے گا، جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے عبرت حاصل کریں اور جانیں کہ مقام صدیق کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو سارے اہل زمین کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے، تولا جائے، تو سب سے زیادہ وزنی ایمان اگر کسی کا ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ ساری زمین والے ایک طرف ہیں اور ابو بکر ایک طرف ہیں، سب کے ایمان کو تولا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا لیول، آپ کے ایمان کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ آگے دیکھیے آپ کی خواہش کیا ہے، تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 343 ہے۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو کیا مقام دے رہے ہیں، کس طرح ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے کاش میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا بال ہوتا۔ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عقیدہ سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نظریہ، عقیدہ سنیے کہ جب بھی نیکیوں والا معاملہ آتا ہے، اچھائی والا معاملہ آتا ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ جمع الجوامع میں بھی روایت موجود ہے اور کنز الامال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی نیکیوں والے معاملے میں، خیر اچھائی والے معاملے میں، جب بھی نیکیوں والے معاملے میں سبقت کی باری آتی کہ نیک اعمال میں، نیکیوں میں کون سب سے زیادہ سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ ایک ہی نام ہر بار ہوتا ہے اور اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نیکیوں والا، اچھائی والا معاملہ جب بھی ہوا تو پہلے نمبر پر اگر کوئی شخص آتے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور مزید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم، یہ کنز الامال کے اندر یہ روایت موجود ہے اور جمع الجوامع کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، یہ ہیں حضرت عمر اور ان کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو شخص ان پر کسی اور کو فضیلت دے،
حضرت عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ بندہ تہمت لگاتا ہے اور میں ایسے بندے کو تہمت کی سزا دوں گا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے بڑھ کر کسی اور کو فضیلت دے کہ یہ افضل نہیں ہے وہ افضل ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے، اور آپ کی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کی ایک اور مثال سنیے گا، اسے جمع الجوامع کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق اعظم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، اور حاضر لوگ ہو کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر صدیق سے محبت کی ایک اور مثال سنیے۔ جمع الجوامع کی یہ روایت ہے، حضرت امام حسن اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہیں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آ گئے، آپ غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے قوم کو کہا اے شریر قوم، اے شریر قوم، اے گھوڑے کے سردارو۔ کئی بار یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ پریشان ہو گئے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال کے اندر ہیں اور آپ کے چہرے پر اتنا روب طاری ہے۔ سب نے ایک عرض کی کہ اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے جلال کے اندر کیوں ہیں اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو ہمیں بیان کیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے ابو بکر پر فضیلت کیوں دیتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو؟ اور آپ کے تاریخی الفاظ ہیں، وہ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ فضیلت کی بات کرتے ہو؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ جنت میں اللہ مجھے وہ مقام دے جہاں سے میں حضرت ابو بکر صدیق کا دیدار کر سکوں۔ ایسی زبردست خواہش ہے آپ کی، اور یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں وہاں جگہ ملے جہاں میں حضرت ابو بکر صدیق کا دیدار کر سکوں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری محبت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔